بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک انسان سے فرماتا ہے، میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے بے قدر ہو کے تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لٹ کے تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے لیے بک کے تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، مجھے رب مان کے تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، وفا کی لاج نبھا کے تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ، حاکم تکریم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، جامِ بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا، مجھے حی القیوم مان کے تو دیکھ، ابدی حیات کا امین نہ بنا دوں تو کہنا، میرے بن کے تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا نماز کا مغز ہے، یعنی دعا بہت ہی خاص چیز ہے۔ پیارے دوستو، اگر دیکھا جائے تو نماز بھی پوری کی پوری اللہ کی تعریف اور دعا سے بھری ہوئی ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب آپ کو کوئی نہیں سن رہا ہوتا تب بھی اللہ آپ کو سن رہا ہوتا ہے، جب آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب آپ کو ساری دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے، ہر کوئی آپ سے تنگ ہوتا ہے، تب بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جب ساری دنیا آپ کو قبر میں 6 فٹ نیچے زمین کے دفن کر کے آ جائے گی، تب بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک کی تعریف کرنا، حمد و ثنا کرنا، اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ لوگ علم سیکھتے ہو اللہ پاک کی بڑائی کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، تو وہ اس علم کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ذکر اور عبادت کا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ذکر کرنا، اللہ پاک کو یاد کرنا اور دعا مانگنا ایک ہی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ دعا مانگ لے، اس کا مطلب اس نے اللہ پاک کا ذکر کیا ہے، اللہ پاک کو یاد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کوئی چیز وقت نہیں رکھتی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دعا میں کبھی کوتاہی نہ کرو، دعا کی صورت میں کسی شخص کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے مجھ سے فرمایا، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ تکبر میں میری عبادت نہیں کرتے، وہ ذلیل و خوار ہو کر ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے دوستو، یہ دعا کی خصوصیت ہے کہ یہ دل سے زبان پر پہنچنے سے پہلے عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھیں گے تو وہ اس چیز کی تمنا کریں گے کہ کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔
میرے پیارے دوستو، دعا مانگنا ایک واقعی بہت بڑی عبادت ہے، اس سے اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے، تو پھر ہم لوگ اللہ پاک سے کیوں دعا نہیں مانگتے؟ میرے پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے؟ میرے پیارے دوستو، دعا مانگنے سے پہلے اگر کچھ ذکر کر لیا جائے، اللہ پاک کو یاد کر لیا جائے، اللہ پاک کی حمد و ثنا اور تعریف کر لی جائے، یا اپنی ہی زبان میں اللہ پاک کی بڑائی بیان کر لی جائے اور پھر دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک کے 99 نام کو پڑھ کر یا ویسے ہی ان کا واسطہ دے کر اللہ پاک سے دعا مانگی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اگر کوئی نیکی کر لی جائے، صدقہ کر لیا جائے، کسی کی مدد کر لی جائے، کسی کی خدمت کر لی جائے، کوئی عبادت کر لی جائے، قرآن پاک کی سورت یا آیت پڑھ لی جائے، تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اگر اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی جائے اور نیکی کی امید رکھ لی جائے، تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے کے بعد بھی دعا قبول کی جاتی ہے۔ پیار، لاڈ، خشوع و خضوع اور یقین سے مانگی ہوئی دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ فرض نماز کے بعد، تہجد کے وقت، رات سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد، آذان کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، سجدے کی حالت میں اللہ پاک دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ وہ دعا جو بار بار مانگی جاتی ہے، جسے بار بار دہرایا جاتا ہے، وہ بھی اللہ پاک کے حضور قبول ہو جاتی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اگر صلح صفائی کر لی جائے، لوگوں سے معافی مانگ لی جائے یا لوگوں کو معاف کر دیا جائے، رات کو سونے سے پہلے لوگوں کو معاف کر کے پھر سویا جائے، تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر دعا خود کے حق میں مانگنے سے پہلے دوسروں کے لیے مانگی جائے تو وہ دعا بھی بہت جلد اپنے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آنسو بہا کر یا نبیوں کے واسطے سے دعا مانگی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاں و عیاں کا جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان اور بے حد رحم کرنے والا۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ حقیقی نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے خالق، ایجاد کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے نام ہیں سب اچھے۔ تسبیح کرتی رہتی ہے اس کی جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ ہے غالب، حکمت والا۔